معراج کی شب جب واپس تشریف لے آئے صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ معراج مسجد حرام کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر بیان کیا۔ سننے والے کافر بھی تھے، مومن بھی تھے، اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے، ہر کوئی سن رہا تھا۔ تو جب یہ بات کافروں نے سنی تو ابو جہل نے کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات میرے ہاتھ آ گئی کہ یہ بات ماننے کے لیے اس کا اپنا بھی کوئی تیار نہیں ہوگا، لہذا آؤ مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے، بہکا دیتے۔ ابو جہل کافروں کو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک بندہ ہے جس کا نام ابو بکر ہے، اگر ابو بکر اس واقعے کو سنے اور سن کر انکار کر دے تو مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتا پھرے۔ چنانچہ ابو جہل سیدھا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی وہ صدیق نہیں بنے تھے، صرف ابو بکر تھے، صدیق کا ٹائٹل انہیں نہیں ملا تھا، صرف ابو بکر تھے۔ ابو جہل صبح صبح ان کے دروازے پہ پہنچا، ابھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں اس صبح پہنچے ہی نہیں تھے، وہ گھر میں تھے۔ ادھر آقا علیہ السلام نے معراج کا واقعہ سنا دیا، ابو جہل نے جا کے صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت ابو بکر پوچھتے، وہ صرف ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ، ابھی صدیق نہیں بنے تھے، پوچھتے ہیں کون؟ اس نے کہا کہ میں عمر بن حشام ہوں، یعنی ابو جہل۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، دیکھا یہ کدھر آ گیا، پوچھا ابو جہل خیر تو ہے، صبح صبح کیا ہوا کہ میرے دروازے پہ آ گئے؟ ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر، بات ہی اتنی بڑی تھی کہ میں صبح صبح تیرے دروازے پہ آ گیا۔ آپ نے پوچھا بھی بات کیا تھی جس بات نے تجھے میرے دروازے پہ آ کھڑا کیا؟ اب وہ سوال پوچھتا، کہنے لگا اے ابو جہل بتا، کہنے لگا اے ابو بکر بتا، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات مکہ سے فلسطین بیت المقدس گیا، وہاں سے پھر آسمانوں پہ چلا گیا، ساتوں آسمانوں کے اوپر چلا گیا، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور راتوں رات میں واپس بھی آ گیا، اور دیر اتنی لگی کہ جب میں واپس آیا تو میرے وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا، میرا بستر ابھی گرم تھا، جس دروازے کو میں نے کھولا تھا اس دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ کیا اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا سچا ہو سکتا یا ممکن ہے کہ اتنا لمبا سفر اتنے تھوڑے سے وقت میں کوئی بندہ کر کے آ جائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا لمبا سفر کوئی بندہ کر کے آ جائے اور اتنی تھوڑی سی دیر میں سارا سفر، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ابو جہل فوراً بولا اور کہا ابو بکر اگر یہ ممکن نہیں کہ اتنا لمبا سفر
رات کے مختصر سے حصے میں کر کے آ جائے تو سن یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں گیا بھی واپس بھی آیا، معراج کی رات تھی، یہ دعویٰ کرنے والا تیرا رسول محمد ہے، پھر اپنی زبان سے کہہ دے کہ وہ محمد جھوٹ بولتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ جو ہی حضور کا نام سنا تو حضرت ابو بکر تھے، ابھی صدیق نہیں بنے تھے، پوچھنے لگے ابو جہل کیا واقعہ ہی میرے رسول نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے؟ تو سچ کہہ رہا ہے؟ اس ابو جہل نے اپنے کانوں کو پکڑا اور کہا یہ جو میرے کان میرے سر میں لگے ہیں میں نے انہی کانوں سے خود سنا، بلکہ وہ کہنے لگا اب بھی وہ مسجد میں بیٹھ کر یہ سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں، میں نے خود ان کانوں سے سنا اور تیرے پاس دوڑتا ہوا آ گیا۔ اب ابو بکر کا جواب سنے رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ابو جہل سن، اگر مکے کا کوئی اور بندہ یہ دعویٰ کرتا تو میں کبھی بھی نہ مانتا، لیکن یہ دعویٰ اگر محمد رسول اللہ نے کیا ہے میں صرف مانتا نہیں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس دعوے کی تصدیق کرتا ہوں۔ جو ہی آپ نے یہ تصدیق کی، ادھر مکہ المکرمہ کے ایک گھر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق رسالت محمدی کرتے ہیں، ادھر رب کائنات نے جبرائیل کو کہا جبرائیل لے جا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، پیارے وہ جو تصدیق کرتا ہے اسے صدیق کا ٹائٹل میری طرف سے دے دے، آج سے وہ صرف ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر صدیق بن گئے۔